السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، شرح حدیث عنوان بصری۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد محمد باقر تحریری اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے ثقلین زیدی صاحب نے۔ کتاب کے آغاز میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں 5 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 91 سے دوسری فصل کا آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے خدا کی جانب بڑھنے کا بہترین آغاز۔ صفحہ نمبر 93 آغاز ہوتا ہے، خدا کی طرف کوچ کرنے کے ابتدائی راستوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس کی اہمیت واضح ہے، وہ علم کا حاصل کرنا ہے۔ حصول علم اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ درست طریقے سے طے کیا جا سکے۔ انسان کی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے، اس مقصد کی معرفت حاصل کرنے، اس کی برکات اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کو سمجھنے کے لیے حصول علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ علم کو حاصل کرنے کا طریقہ جتنا درست اور دقیق ہوگا، اتنا ہی یہ سفر سہل اور بہتر ہوگا اور انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ صحیح علم پر درست طریقے سے عمل پیرا رہتے ہوئے انسان معرفت کے ان اعلیٰ اور عرفہ مقامات تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے جو اس کے وجود کی تخلیق کا اصل مقصد اور اس کی اصل منزل ہیں۔ کتاب کے اس حصے میں ہم علم کے درجوں یعنی اس کے مراتب اور اقسام کی بات کریں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صحیح معنی میں عالم کون ہوتے ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ ہم اس بات کو بھی سامنے لائیں گے کہ حصول علم کے راستے میں انسان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 94 عنوان ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے علم کا مقام۔ اپنے مقصد تخلیق تک پہنچانے والے درست راستے سے متعلق ابتدائی اور ضروری باتوں سے آگاہ ہو جانے کے بعد ضروری ہے کہ انسان کو مقصد تک پہنچنے کے لیے درست راستہ بھی معلوم ہو۔ اس راستے کو طے کرنے کے لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی خلقت کے اصل مقصد کو، اس مقصد تک پہنچنے کی مطلوبہ شرائط کو، راستے میں آنے والے مقامات کو اور دیگر ضروری باتوں کو سمجھتا ہو تاکہ اس کی جدوجہد کامیاب اور نتیجہ خیز ثابت ہو سکے۔ اس جدوجہد سے متعلق ابتدائی باتوں کو اس فصل کی ابتدا میں بیان کیا جائے گا، جبکہ بعد میں آنے والے حصوں میں ہم اصل ہدف یعنی انسان کے مقصد تخلیق، اس تک رسائی کے طریقوں، راستوں اور ثمرات کو بیان کریں گے۔ علم انسان کا ایک خاص امتیاز اور ایک ایسی طاقت ہے جو پورے وجود انسانی کے لیے خاص تاثیر رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو علم حاصل کرنے کی تاکید کی اور اس بات پر بہت زور دیا کہ وہ خود اپنی معرفت کے حصول اور کائنات کے رازوں تک پہنچنے کے لیے قبر بستہ رہیں۔ علم کی اہمیت اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں خدا نے انسان کو یہ اہلیت اور صلاحیت عطا فرما دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو جان سکے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکے، کہ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ خدا نے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں بیان فرمایا اور ایک خاص علم تک رسائی کو تمام مخلوقات کی ذمہ داری قرار دیا۔ پروردگار فرماتا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے بالحاظ علم ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں
پروردگار فرماتا ہے، اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ بعض روایات کے مطابق جس عبادت کا ذکر اس آیت قرآنی میں ہے وہ خدا کی معرفت والی عبادت ہے۔ اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی تلاش میں نکلے اور اس کو پہچانے۔ انسان جب اللہ تک جا پہنچتا ہے تو یہ حقیقت جان لیتا ہے کہ ہر دم صرف اللہ کے خالق ہونے کا اور اپنے مخلوق ہونے کا اعتراف کرنا یعنی خدا کی بندگی کرنی ہے۔ انسان جب صرف اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مان لیتا ہے تو دوسروں پہ آسرا کرنے کا خیال بھی اس کو نہیں آتا، یعنی کہ انسان دوسروں کی بندگی سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 83 اور حدیث کا نمبر ہے 22۔ علم اپنے اندر اس طرح کی اقسام رکھتا ہے کہ ایک اس کا ابتدائی اور مقاماتی پہلو ہے، جبکہ دوسرا پہلو علم کی انتہا کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا انسانی زندگی میں ظہور ہوتا ہے اور وہ اس کی زندگی کا لازمہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا ان مطالب کو بیان کرنے کے لیے ہم ابتدائی یعنی مقدماتی پہلو علم کی اقسام کو اصلی یعنی انتہائی پہلو بندگی کی حقیقت اور حقیقی علم کے ساتھ ملا کر بیان کریں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو حصول علم کی کچھ شرائط ہیں اور بعض رکاوٹیں بھی اس راہ میں وجود رکھتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم حصول علم کی شرائط اور اس راہ میں موجود رکاوٹوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ صفحہ نمبر 96، علم اور اس کی اقسام قرآن و سنت کی نظر میں۔ علم سے مراد آگاہی اور حقیقت کا ادراک ہے، یعنی مختلف اقسام کے ذرائع استعمال اور تحقیق کے ذریعے سامنے والی چیزوں اور ان کے استعمال کے بارے میں جاننا۔ علم کے کئی اقسام ہیں اور ہر قسم کے اپنے احکام، اصول، شرائط اور استعمال ہیں۔ ہر علم اپنے اندر ایک الگ دنیا سموئے ہوئے ہے جو دوسری قسم سے بالکل منفرد ہے۔ علم کی اہمیت اپنی جگہ اتنی زیادہ ہے کہ دین اسلام نے مرد اور عورت پر علم حاصل کرنے کو لازمی قرار دیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 68 اور روایت کا نمبر ہے 14۔ قرآن مجید میں مجموعی تقسیم کے لحاظ سے علم کی دو اقسام بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، علم حضوری۔ اس سے مراد ہے کائنات کے ذرے ذرے اور ہر ایک تخلیق کو ایسے سمجھنا جیسے کہ وہ ہے، ہر چیز کے بارے میں ایسی آگاہی ہونا کہ دوسری تخلیق کی مدد کے بغیر اس چیز کا وجود کامل طریقے سے سمجھا جا سکے۔ موجودات پر خدا کا علم اسی قسم کا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 16 میں، اور اللہ تو آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہر چیز سے واقف ہے۔ علم حصولی۔ نمبر 2، علم حصولی، وہ علم جو چیزوں کے ظاہری وجود یا ان سے مربوط مطالب اور ذہنی مفاہیم کی بدولت انسان کے ہاتھ آتا ہے۔ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو انسانوں میں رائج ہے وہ اسی علم کی بدولت ہے۔ خداوند تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ائمہ علیہم السلام نے مناسب ترین الفاظ اور عمدہ ترین مفاہیم کے ذریعے سے اپنی ذاتی علوم حقیقی انسانوں تک منتقل کیے ہیں۔ یہ علوم اپنے اندر ایک الگ علم حصولی بھی رکھتے ہیں اور ان تک پہنچنے کے لیے جو ضروری ہے کہ وہ سب کچھ زیر نظر رکھا جائے جو انہوں نے اپنے خاص شاگردوں تک منتقل فرمایا۔
امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سچے دل سے خدا کی ذات سے یہ مانگو کہ بندگی کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے اور علم کو اپنے اسی علم پر عمل کر کے حاصل کرو۔ ائمہ کی علم سے متعلق احباس اپنے نفوس مختلف پہلوؤں اور درجوں کی وجہ سے ایک خاص مقام کی حامل ہیں۔ بحث کی جمع ہے احباس، اور اس حوالے سے بہت سی روایت ہم تک پہنچی ہیں۔ راقم الحروف نے اپنی دوسری تصانیف جلوہائے لاہوتی اور شرح زیارت جامع کبیرہ میں ان روایات کے بارے میں تفصیل سے بحث کی ہے، جو اصول کافی کی پہلی جلد میں اور بصائر الدرجات میں ائمہ کے علوم، ان علوم کے مراتب اور اقسام کے بارے میں ہم تک منتقل ہوئی ہیں۔ علم تجربی، علوم نقلی اور علم عقلی۔ علم حصولی اگر تجربہ، مشاہدہ اور خوب آزمانے کے بعد ہاتھ آئے تو علم تجربی قرار پائے گا۔ وہ علوم کے جن کے سمجھنے کے لیے مشاہدہ اور عملی تجربہ درکار نہیں ہوتا، علوم نقلی کہلاتے ہیں، جیسے علم فقہ، علم اخلاق۔ علوم نقلی قرآن و سنت سے اخذ کیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی علم دلائل عقلی کے سہارے سمجھا جائے تو وہ فلسفہ، منطق اور کلام کی مانند علم عقلی میں سے قرار پائے گا۔ صفحہ نمبر 98۔ اسلام میں علم و معرفت کا مقام اور مرتبہ۔ اسلام نے ہر مرد اور عورت پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے اور فرض قرار دیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور خاص طور پر علوم دینی۔ علم دین حاصل کرنے کی بے انتہا خوبیاں اور بے تحاشا فوائد و برکتیں ہیں۔ اس کے باوجود اسلامی نقطہ نگاہ سے تمام علوم ایک سے مقام اور حیثیت کے حامل نہیں ہیں، بلکہ ہر علم بہت سارے عوامل کی بنیاد پر اپنی ایک جداگانہ حیثیت، ساکھ اور قدر و قیمت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسلامی معاشرے کو کسی خاص دور میں کسی ایک شعبے یا کسی ایک علم میں کسی ماہر کی ضرورت پڑے اور بہت ہی کم تعداد میں لوگ اس کی طرف راغب ہوں، تو تمام لوگوں پر اس خاص علم یا شعبے میں کمال حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس علم کی محتاجی کی ضرورت ختم ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علم کی دو قسمیں ہیں، ادیان کا علم اور بدن سے متعلق علوم۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 68 اور روایت کا نمبر ہے 14۔ وہ علم کہ جس طرف آنے والی حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، بلا شبہ علم طب یعنی میڈیکل سائنس اور بدن سے متعلق علم ہے، کیونکہ اس وقت اس علم کا مرکز چین کی سرزمین تھا۔ تو لوگ حدیث میں ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں ملک چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ حدیث بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 67 اور صفحہ نمبر 177 ہے اور روایت کا نمبر ہے 55۔ ایک دوسرے نظریے کے مطابق علوم کی درجہ بندی ان کے اوصاف اور ان سے متعلقہ وقار کے مطابق کی جا سکتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے علوم کو 4 طرح سے تقسیم کیا ہے: دین کے لیے فقہ، بدن کے لیے طب، زبان یعنی گفتگو میں غلطیوں سے محفوظ رہنے کے لیے نحو، اور وقت جاننے کے لیے نجوم۔ البتہ اسلام کے نقطہ نگاہ کے مطابق علوم حضوری جیسے معرفت خدا اور معرفت نفس اور روح معزز ترین علوم شمار ہوتے ہیں۔ ان کے بعد وہ علوم ہیں جو ان 2 علوم یعنی معرفت خدا اور معرفت نفس تک پہنچنے کا ایک مقدمہ ہیں، جسے علم فقہ، علم اخلاق، فلسفہ اور کلام۔ اس بارے میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کے علم کو 4 صورتوں میں پایا۔ اول یہ کہ بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، دوسرے یہ کہ پہچانے کہ خدا نے اس پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، تیسرے یہ
کہ جانے کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے، چوتھے یہ کہ وہ جانے کہ کیا امور اسے دین سے خارج کر دیں گے۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 اور روایت کا نمبر ہے 11 میں موجود ہے۔ اسی طرح سے امام علیہ السلام نے معرفت الہی سے متعلق ارشاد فرمایا، یعنی امام صادق کی بات ہو رہی ہے، اگر لوگ خداوند کی معرفت حاصل کرنے کی برکات کے بارے میں جانتے تو جو کچھ اس دنیاوی زندگی کی شان و شوکت میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو عنایت فرمایا ہے، وہ اس کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ ان دشمنوں کی دنیا ان لوگوں کی نظر میں ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ بے وقت ہے کہ جن کو یہ لوگ اپنے پیروں تلے رونتے پھرتے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ معرفت خداوند سے ان لوگوں کی طرح فیضیاب ہوں گے کہ جنہوں نے جنت کے باغوں میں ائمہ معصومین علیہم السلام کے ہمراہ ہونے کے لیے کبھی ہار نہیں مانی۔ یہ حدیث بھی اصول کافی کی جلد نمبر 8 میں موجود ہے اور صفحہ نمبر 447 میں ہے اور روایت کا نمبر ہے 347۔ امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا کی معرفت بالا ترین معرفت ہے، اور یہ حدیث ہے غرر الحکم کی، روایت کا نمبر ہے 9864۔ خداوند تعالیٰ کی معرفت حضوری اور شہودی تمام علوم و معرفت میں بالا ترین ہے، اور کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں۔ دوسرے تمام علوم اور امور صرف اس معرفت کا محض مقدمہ ہیں۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ان دیگر علوم کو حاصل کرنے کی اس وجہ سے سفارش کی گئی ہے کہ انسان زندگی میں ان کو اپنے استعمال میں لائے، اور یہ کہ دیگر علوم انسان کو معنوی اور حقیقی کمالات تک پہنچانے کا ایک مقدمہ ہے۔ اس حوالے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہترین علوم وہ ہیں کہ جو فائدہ پہنچانے والے ہوں، لہٰذا وہ علوم جو فرد یا معاشرے کو مادی اور دنیاوی نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے جادو، شعبدہ بازی وغیرہ، ان سب کو شریعت الہی نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے وہ چیزیں جو گمراہی کا سبب بنتی ہیں اور عام لوگوں کو روحانی اور نظریاتی نقصان پہنچاتی ہیں، وہ سب کی سب حرام قرار دی گئی ہیں۔ مثلاً ایک عام آدمی کے لیے الہادی شبہات میں مبتلا کر دینے والے علم کو حاصل کرنا اور اس کی کتابیں محفوظ کرنا، خریدنا اور بیچنا شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ظاہری اور حقیقی علم و معرفت کے درمیان تعلق، صفحہ نمبر 100۔ اپنے مرتبے، شرافت اور حقیقی ہونے کی بنیاد پر علم حضوری کو علم حقیقی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ علم حصولی کو تمام تر اقسام کے ساتھ علم ظاہری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں علوم بنیادی طور پر ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، اور اسی وجہ سے ان دونوں کے احکام اور قوانین ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن اس فرق کے موجود ہونے کے باوجود ان دونوں علوم کے مابین تعلقات کبھی منقطع نہیں ہوتے، اور ان کے درمیان ایک تعلق قائم رہتا ہے۔ علم حقیقی اور علم ظاہری کا آپس میں جو رشتہ ہے، اسے انسان کے مختلف امور کو سمجھنے کی اہلیت، یعنی اس کے ادراکی چیزوں کو سمجھنے نظام میں تلاش کرنا چاہیے۔ انسان دنیاوی حقیقتوں اور خود اپنے آپ سے متعلق حقائق کو علم حضوری کی وجہ سے دیکھ پاتا ہے، لیکن اس کا حصول تب ممکن ہوتا ہے جب ظاہری اور باطنی اعمال دونوں انجام دیے جائیں۔ یہ مخصوص اعمال تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں اصولی معرفت اور ظاہری علم اور آگہی ان کے انجام دینے سے پہلے حاصل کی جانی چاہیے۔ اسی طرح کی معرفت ان مختلف علوم کو حاصل ہوتی ہے، جیسے کلام، فلسفہ، فقہ اور اخلاق۔ انسان اور اس کے خالق کے درمیان جو وجودی تعلق ہے، اس کو یہ علوم یہ نکتے سامنے رکھ کر بیان کرتے ہیں کہ خدا سے ہی انسان کے وجود کی ابتدا ہوئی ہے، اور خدا کے ذریعے ہی اس کا وجود اپنے اختتام کو پہنچے گا۔
یہ علوم انسان کے لیے اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ انسان کو ابتدائی سلوک سے انتہائی سلوک تک کون کون سے اعمال، دستورات اور احکام کی ضرورت ہوگی۔ یہ معرفت دو طریقوں سے یعنی اجتہاد سے یا پھر تقلید کے ذریعے سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ انسانیت کے اعلیٰ ترین مقامات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے لازمی علوم کو سیکھنے میں مدد دینے والا سازگار ماحول فراہم کرنا اور اس کے حصول میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنا ایک ایسا اہم کام ہے جسے ہر صورت میں انجام دینا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو بلوایا، اور چونکہ وہ حقیقی معنی میں اہل بیت علیہم السلام کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہیں دعوت دی تاکہ وہ حقیقی بندگی اور خداوند کی اطاعت کرنے کے قابل اور ابتدائی اور مقدماتی معرفت یعنی حصول علم اور اسے سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ امام علیہ السلام نے عنوان بصری سے فرمایا، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے سچے دل سے خدا کی ذات سے یہ مانگو کہ بندگی کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے۔ بس اس طرح دینی احکام کو سیکھنا اور علم حاصل کرنا بندگی کے راستے پر چلنے کے لیے لازمی ہے، چاہے وہ تقلید کے بہت ہی سیدھے سادے طریقے کی بدولت ہی کیوں نہ ہو۔ صفحہ نمبر 102 اور عنوان ہے علم میں اضافہ کرنے والے مؤثر عوامل۔ انسان کے علم میں اضافہ کرنے والے بہت سے مؤثر عوامل ہیں۔ ان میں سے بعض بیرونی اور ظاہری عوامل ہیں جو تمام لوگوں کے لیے یکساں طور پر کارآمد ہیں اور جن کو ہم اس حصے میں بیان کریں گے۔ دوسرے عوامل بھی ہیں کہ جو علم حقیقی میں اضافے کے حوالے سے بہت پرتاثیر ہیں۔ یہ عوامل امور باطنی سے متعلق ہیں اور خاص طور پہ دینی تعلیمات کے خواہشمند افراد کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ ان کو ہم اگلے حصے میں بھی بیان فرمائیں گے۔ نمبر 1، علم پر عمل کرنا۔ خدا نے انسان کو ایک خاص سمجھ بوجھ عطا کر کے دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، جس کی وجہ سے ہر عمل جو وہ انجام دیتا ہے اس کی جڑیں اس کی اپنی ذات، اپنی ضروریات، ارد گرد کے ماحول اور اس دنیا میں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ اپنا وجود رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اعمال جو اس معرفت و ادراک کے بغیر انجام پاتے ہیں، ان اعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حالت غفلت میں انجام دیے گئے۔ اہم بات وہ معرفت ہے کہ جس کے زیر اثر انسان اپنے اعمال انجام دیتا ہے، لیکن کبھی اس کے اعمال خیالی تصورات اور توہمات کے زیر اثر ہوتے ہیں تو کبھی اس کے فرضی قیاسات اور اندازے اس کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ کوئی خاص عمل انجام دے۔ ان تمام مواقع پر انسان جو مختلف اعمال انجام دیتا ہے وہ سب نادانی والے کام سمجھے جاتے ہیں، جن کا قدرتی نتیجہ گمراہی اور ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علم کے بغیر عمل کرنے والا غلط راستے پر چلنے والے کی مانند ہے کہ جس قدر راستہ طے کرتا جائے گا منزل سے دور تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے برعکس علم کے ساتھ عمل کرنے والے واضح راستے پر چلنے والے کے مانند ہیں۔ لہٰذا ہر آنکھ والے کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہ مولا علی کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے 154، اس میں سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ یہ شدید بدقسمتی ہے کہ بہت سے لوگ علم و یقین حاصل کرنے کے باوجود اس کے مطابق عمل انجام نہیں دیتے اور یقین حاصل ہونے کے بعد بھی اپنے اوہام اور وسوسوں پر تکیہ کرتے ہوئے نادانی اور غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اس طرح کے طرز عمل کو اہل بیت علیہم السلام نے شدت کے ساتھ قابل مذمت اور جہالت کے برابر قرار دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا سمجھو کہ اس کے پاس علم ہی نہیں۔ یہ حدیث غرر الحکم کی روایت نمبر 2829 ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علم کو جو عمل کی بنیادیں فراہم نہ کرے
مستقل اور ہمیشہ رہنے والا قرار نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک علم عمل کو اپنی جانب بلاتا ہے، پس اگر کوئی شخص اس کا جواب دے تو یہ ٹھہر جاتا ہے اور ایسا نہ ہو تو کوچ کر جاتا ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33 اور روایت کا نمبر ہے 29۔ اگر کوئی شخص اس قدر عمل کرے کہ جتنا وہ جانتا ہے تو نامعلوم اور پیچیدہ امور بھی اس کے سامنے واضح ہو کر آنے لگتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کا تعارف یہ کہہ کر کروایا کہ علم وہ ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور ایسے علم کو علم میں برتر قرار دیا اور فرمایا علم عمل کے ساتھ ساتھ ہے، بس اگر کوئی کچھ جانتا ہے تو اس پر عمل کرے، اور جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی بحار الانوار میں موجود ہے اور جلد نمبر 4 ہے اور روایت کا نمبر ہے 71۔ پس بہت سے عوامل میں سے ایک کہ جو انسان کے علم میں اضافہ اور ترقی کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو کچھ جانتا ہے اس پر عمل کرے۔ امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، علم کو اس پر عمل کر کے حاصل کرو۔ یہ حدیث غر الحکم کی روایت نمبر 2830 ہے۔ ہر علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس علم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ علوم تجربی، اعتقادی، اخلاقی اور فقہی سب کے سب خاص عمل کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ عمل انسان کی ذات میں علم کے اضافے کی وجہ قرار پاتا ہے۔ چونکہ عنوان بصری علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، علم کو استعمال یعنی اس پر عمل کر کے حاصل کرو۔ قرآن کریم بھی علم حقیقی کو تقوی اختیار کرنے کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے۔ ہر علم کے عمل کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر انسان چند دلائل اور ثبوت کے ساتھ اپنی ابتدا اور انتہا یعنی ماد پر ایمان رکھے اور اس پر عمل نہ کرے تو یہ سارا علم محض ایک ذہنی خیال بن کر اس کے پاس پڑا رہے گا۔ اس علم کو عمل میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے ان باتوں کی طرف متوجہ رہے۔ یہ علم و معرفت کی باتیں مستقل اس کے زیر توجہ رہتی ہیں اور وہ ان کی جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان باتوں پر یقین اور ایمان اس کی ذات میں راسخ ہو کر اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ عقائد معرفت کی ایک ہی سطح پر رکے نہیں رہ جاتے، بلکہ ان کے رشد کی بدولت انسان کا ایمان اپنے خالق پر، مات پر، علم غیب کی اندیکھی دنیاؤں پر اور اس طرح کی دوسری باتوں پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علم اخلاق پر 2 طریقوں سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، تکرار کرنا اور خود کو بار بار نصیحت کرتے رہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انسان کا دل غفلت سے دوچار ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو بار بار تنبیہ اور متوجہ کرنا ایک مطلوبہ اور پسندیدہ عمل ہے۔ امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اپنے دل کو وعظ اور نصیحت سے زندہ رکھنا۔ یہ حدیث نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 31 سے لی گئی ہے۔ اس عمل کو انجام دینے کے لیے انسان کو ہر قسم کی نئی باتیں سیکھنے اور جاننے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے دل کو ان باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ جو وہ پہلے سے جانتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سے بزرگ علماء بذات خود قرآن و سنت پر ایک اچھی نگاہ اور اس پر تسلط رکھنے کے باوجود کئی گھنٹے درس اخلاق میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، اور اس طرح
واعظ و نصیحت اور تنبیہ سے اپنی روح کو زندہ رکھتے تھے۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی خود اکثر مرحوم آیت اللہ خندق آبادی کے درس اخلاق میں حاضری دیتے تھے۔ آقا خندق آبادی در حقیقت آیت اللہ خمینی کے شاگرد تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ تو انہوں نے ایک شخص کو اپنے فاضل مجتہد فرزند مصطفیٰ خمینی شہید کی خدمت میں بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ وہ بھی اس درس اخلاق میں آیا کریں۔ مرجع فقی شیخ مرتضیٰ انصاری اکثر اپنے شاگرد آیت اللہ سید علی شستری کے دروس اخلاق میں شرکت فرمایا کرتے تھے اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے جہاد اکبر امام خمینی کے صفحہ نمبر 30 پہ موجود ہے۔ نمبر 2، اہل بیت علیہم السلام اور علماء اخلاق کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اخلاقی اقدار کو حاصل کرے اور برائیوں سے بچ کے رہے۔ فقہی قوانین اور دستورات پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ 5 شرعی احکام یعنی واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح پر شریعت کے مطابق اس طرح سے عمل کرنا کہ بندے کے روزانہ کے اعمال ان کے مطابق ڈھل جائیں۔ مقدماتی علوم مثلاً صرف، عربی، گرامر، نحو، منطق، اصول فقہ وغیرہ پر عمل کرنے سے قرآن و سنت کی اعلیٰ اور عرفہ صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ علوم تجربی پر عمل کرنے سے انسان اپنے لیے بھی خدا اور کائنات کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کی معرفت خدا اور معرفت کائنات میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ مسائل کی الجھنوں کو سلجھانا، اسلامی معاشرے میں لوگوں کے رہن سہن کو آگے سے آگے لے جانا اور انہیں پروان چڑھانا علوم تجربی پر عمل پیرا رہنے کے اثرات میں سے ہے۔ اس وجہ سے وہ انسان جو اپنے علم کو عمل کی دنیا میں لے کر آتا ہے ہمیشہ ایک سوال ان تمام علوم کے بارے میں کرتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ سوال ہے کہ ان تمام علوم کو آخر کس مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اولاً انسان یہ جان لیتا ہے کہ صرف ان علوم کو حاصل کرنا چاہیے جو عملی نتائج دیں، اور علوم بے فائدے ہیں سے وہ محض ان کے تقاصل لوگوں کو بتانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ثانیاً انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی پریشان نہ ہو اور گھبرائے نہیں۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے اور ان تمام علوم میں اس نے کون سے اہداف کو حاصل کرنا ہے۔ ثالثاً وہ مستقل اپنے علم کو اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں استعمال کرتا رہے اور اس کو محض معلومات کے طور پہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے سے پرہیز کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرنا۔ اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق سیکھنا یعنی علم حاصل کرنا جاننے کا مقدمہ اور جاننا مقدمہ ہے۔ سمجھنے کا یعنی فہم و معرفت کا۔ بس اصل مقصد جاننا نہیں ہوتا، کیونکہ جاننا تو محض پہلا قدم ہوتا ہے۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے معرفت اور حالت وہ حالت ہے جس میں انسان گہرائی میں جا کر مختلف معنی، حقائق اور وجود کی اصلیت کو اور کائنات کی تمام ہستیوں کے باہمی تعلق کو خوب اچھی طرح سے جانتا اور سمجھتا ہے۔ فہم و معرفت یہ بھی ہے کہ انسان ان تمام ضرورات کو جان پائے کہ جو اس کے ہدف تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان چیزوں سے بھی آگاہ ہو کہ جن سے بچنا لازمی ہے، تاکہ دین کے اصل مقصد اور اس کی تعلیمات اور احکام کو بھی سمجھ پائے۔ اکثر انسان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے کہ ہدف تک رسائی ممکن ہو سکے۔ اس وجہ سے کچھ لوگ منافقت کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور اس راستے پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اہل جہنم قرار پاتے ہیں۔ ایسے افراد کو حقیقت کے تصوری اور تصدیقی علم کی معرفت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے
سورہ آراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ان لوگوں کے پاس عام لوگوں سے زیادہ علم ہو، لیکن کم علم والے صحیح راستے اور ہدف کو پا لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو نیک بخت نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھ یعنی معرفت قرآن و سنت کی زبان میں فقہ یعنی بصیرت دین کہلاتی ہے۔ قرآن کریم نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ دینی علوم سیکھنے کے ساتھ اس فہم و معرفت کو بھی حاصل کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں، پھر کیوں نہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو انہیں تنبیہ کریں تاکہ وہ ہلاکت خیز باتوں سے بچے رہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاننے اور سمجھنے کے درمیان فرق کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو محض علم رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403 اور روایت کا نمبر ہے نمبر 1۔ بہت سے ان پڑھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اپنے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں معرفت ان بہت سے سارے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، جو مختلف علمی اصطلاحات کو خوب اچھی طرح یاد رکھتے ہیں۔ اس بنیاد اور اعلیٰ وجودی مرتبے یعنی فہم و معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ابتدائی اور مقدماتی پس منظر درکار ہوتا ہے، جیسا کہ سیکھنا، علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل پیرا رہنا۔ لیکن اس کمال کا انسان میں ظہور پذیر ہونا خداوند تعالیٰ کی توجہ اور لطف کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ معرفت ایک ایسا غیر مادی جوہر اور روحانی امتیاز و کمال ہے کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوتا ہے۔ پس معرفت کے لیے ابتدائی ضروری معلومات اور مقدمات سے آگاہی کے بعد بندے کو چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کے حضور جو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، مختلف امور کو سمجھنے اور ان کی معرفت کے حصول کی درخواست کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا تھا، اور خدا سے علم و معرفت کے حصول کی درخواست کرتے رہو یہاں تک کہ وہ تم کو عنایت فرما دے۔ اسی طرح سے دعائے ابو حمزہ سبالی میں آیا ہے، اے معبود مجھے اپنے دین کی پہچان، اپنے حکم کی سمجھ اور اپنے علم کی سوجھ بوجھ عنایت فرما۔ یہ حدیث بھی بحار الانوار میں موجود ہے، جلد کا نمبر ہے 95 اور صفحے کا نمبر ہے 92۔ اپنی تعلیم کے آغاز میں علامہ طباطبائی کے لیے درس کو سمجھنے کا مرحلہ بہت دشوار اور مشکل ثابت ہوا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ صرف ایک کتاب استاد کے ساتھ ختم کرنے میں انہیں 4 سال کا عرصہ لگ گیا۔ آخرکار استاد بھی تنگ آ گئے اور انہوں نے علامہ طباطبائی سے کہہ دیا کہ وہ مزید ان کا وقت ضائع نہ کریں۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی شکستہ دل کے لیے استاد کی قربت سے دور ہوئے اور آستان الہی کے آگے سر جھکا دیا اور خداوند تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں وہ خود ہی فہم و معرفت عنایت فرمائے۔ کسی نے بھی اس ارتباط اور تعلق اور راز و نیاز کی تفصیلات نقل نہیں فرمائی ہیں، لیکن اس روز کے بعد انہیں سطح کے درجے کے تمام دروس کلاس میں جانے سے پہلے ہی سمجھ آنے لگے۔ اس کے بعد جیسا کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ استاد کے دروس میں صرف اس وجہ سے شرکت کرتے تھے کہ باقی ماندہ اشکال بھی حل ہو جائے۔ یہ پیرا جو لیا گیا ہے اقتباس زندگی من برسی ہائے اسلامی صفحہ نمبر 10 سے۔ یہ لطف جو خدا نے ان دنوں میں علامہ طباطبائی پر نشاور کیا اور جو بصیرت ان کو عنایت فرمائی،
اس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کو بے مثال تفسیر قرآن المیزان پیش کی۔ یہ وہ تفسیر ہے کہ جس میں قرآن و سنت کے پیچیدہ ترین نکات کو کھنگالا، کھوجا اور سمجھا اور بیان کیا گیا ہے۔